کلپ نمبر 328۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 سے 162 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے دو قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی، تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من جاء بالحسنة، جو ایک نیکی لائے، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخی نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظلم کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا۔ نمبر 2، بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ عز و جل کی ملکیت ہے، اور اللہ عز و جل اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل اننی ہدانی ربی، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت فرمائی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا واسطہ رب تعالیٰ نے عقائد، اعمال، ہر قسم کی ہدایت دی۔ دوسرے یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول سے ہدایت پر تھے، ایک آن کے لیے اس سے دور نہ ہوئے۔ جو ایک آن کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔
وما كان من المشركين. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک و بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں باطل ہے. عظمت انبیاء. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا سنت الہیہ ہے. جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان و مال، تحریر، تقریر صرف کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مقبول ہے. رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا کہ آپ علیہ السلام معاذ اللہ مشرک تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترجمہ: تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا. یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مرنا اور عبادت و ریاضت سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے ہونا چاہیے. زندگی اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی ہو. یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو. یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے. عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو.